بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 جولائی 2016۔ آج آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان کی 27 تاریخ ہے۔ رمضان کے بارے میں ایک بات میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ قرآن میں ایک بہت ہی الگ انداز ہے روزے کے بارے میں، جو کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے جس طرح دوسری امتوں کے لیے فرض کیے گئے تھے۔ تو میں بہت سوچتا رہا کہ آخر یہ انداز تو کہیں اور نہیں آیا ہے کہ تمہارے روز فرض کیے گئے نماز جس طرح دوسروں کو فرض کی گئی تھی، تمہارے فرض کیا گیا انفاق، دوسروں کی مدد کرنا جیسے دوسروں کو فرض کیا گیا تھا۔ یہ انوکھا اسٹائل صرف روزے کے بارے میں کیوں ہے؟ تو اس کا جواب مجھے ملا حدیث میں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں روزے کے بارے میں کہا گیا ہوا شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کسی بھی عمل میں صبر اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے جیسے روزے میں جڑا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صبر جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز کوئی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اس پر سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ مبنی پر صبر ہے، یعنی اٹ از بیسڈ آن پیشنس۔ ہر کام جو بھی آپ کریں سب سے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر پری کنڈیشن ہے کسی بھی اچھے کام کی، صبر پری کنڈیشن ہے کسی بھی اچھے کام کی۔ کوئی بھی سوچیے، آپ پہلے صبر کرنا پڑتا ہے تب اس کام کو آپ اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں، نہیں تو اچھے طریقے سے کر ہی نہیں سکتے آپ۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو آنے کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، ایک غلط طریقہ ہوتا ہے۔ تو مثلا کسی کو آپ مثال کے طور پر دیکھیے، کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا بھی اچھا طریقہ اور برا طریقہ ہے۔ یعنی جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کو آپ حقیر سمجھیں، کم سمجھیں، اور پھر اس کو دیں کچھ، اور یہ کہ سوچیں کہ یہ بھی انسان جیسا میں انسان ہوں۔ وہ اگر غریب ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ انسان ہونے میں دونوں ایک ہی ہیں۔ اس طرح سے سوچ کر دینا، تو ایسا جب سوچیں گے آپ تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اپنے خواہش کو دبانا، اپنے آرگنس کو دبانا، اپنے ایگو کو دبانا، تو کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کی پری کنڈیشن ہے پیشنس، پری کنڈیشن۔ کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ڈیلنگ آپ سے کسی کی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ افینڈ ہو گئے۔ اب افینڈ ہونے کے بعد آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں، دیٹ ریکوائرز پیشنس۔ اگر آپ پیشنس نہیں کریں گے
صبر نہیں کریں گے تو اچھے طریقے سے کیسے بات کریں گے آپ؟ تو وہ بھی غصہ، وہ آپ بھی غصہ ہو جائیں گے، وہ بھی بھڑک کے آپ بھی بھڑک جائیں گے. یہاں تک کہ پالٹکس میں بھی یہی ہے. آپ مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہر بار الیکشن میں نگیٹو ووٹنگ کرتے ہیں، نگیٹو ووٹنگ. حتیٰ کہ برٹش جب تھے تب سے نگیٹو کلچر چل رہا ہے. تو نگیٹو کلچر کیا ہے؟ یہ ریئیکشن. ریئیکشن کیا ہے؟ صبر نہ کرنا. جب آپ صبر نہیں کرتے تو ریئیکٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بھی صبر چاہیے. کیونکہ دیکھیے زندگی میں کبھی بات یکساں نہیں رہتی. اللہ کی طرف سے کبھی آپ جانتے ہیں کہ کبھی اچھی بارش ہوگی، کبھی اچھی بارش نہیں ہوگی تو آپ غصہ ہو جائیں گے. کبھی آپ کو ہیلتھ ملے گی، کبھی آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ خدا غصہ آ جائیں گے. تو خدا سے بھی اچھا تعلق بنانے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، تب اچھا تعلق بن پاتا ہے. تو فیملی میں، سوسائٹی میں، نیشنل لائف میں، انٹرنیشنل لائف میں، ہر جگہ آپ پہلے آپ کو پیشنٹ کلچر کو اپنانا پڑتا ہے، تب آپ اچھا بیہیویئر آپ دکھا پاتے ہیں. یہ یونیورسلٹی ہے پیشنس کی، جس کی وجہ سے یہ آیت آئی ہے. تو روزہ کیا ہے؟ روزہ شروع سے آخر تک پیشنس ہے. وہ روزہ اس روزے کو میں نہیں مانتا جو خوب کھاتے ہیں اور ٹکار ہی ٹکار چلتی رہتی ہے شام تک. وہ روزہ نہیں ہے، وہ روزہ ہی نہیں ہے. روزہ ہے کہ نارمل طریقے سے آپ کھائیں. جب نارمل طریقے سے آپ کھائیں گے تو لمبا گیپ پڑے گا ایک کھانے میں دوسرے کھانے میں، تو آپ کو بھوک لگے گی. تو یہ جو آیت قرآن مجید میں ہے اس لیے ہے کہ پیشنس یا صبر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی اچھا کام کیا نہیں سکتا. کوئی بھی اچھا کام آپ بغیر اس کے، یہ پری کنڈیشن ہے صبر. پھر دیکھیے روزے میں کیا ہوتا ہے. آپ دن کے اوقات میں نہیں کھانا کھاتے ہیں، رات کے اوقات میں کھاتے ہیں. تو کیا بھوک کا بھی تجربہ اور کھانے کا بھی تجربہ، اچھا تجربہ اور سخت تجربہ بھی. یہی تو زندگی ہے. زندگی میں کسی کو بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو صرف اچھا ہی ایکسپیرئنس ہو، برا ایکسپیرئنس نہ ہو. بادشاہ کو بھی ایسا نہیں. آج کوئی جو آدمی پرائم منسٹر ہے، کل وہ الیکشن میں ہار جائے تو کچھ نہیں رہے گا. وہ تو کیا اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے زندگی میں، اچھا برا، اچھا برا، اپ اینڈ ڈاؤن. اس کو آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی نارمل طریقے سے. روزے میں یہی تو ہوتا ہے، دن میں نہیں کھانا، رات کو کھانا. یہ اپ اینڈ ڈاؤن، اپ اینڈ ڈاؤن. تو زندگی میں یاد رکھیے نگیٹو ایکسپیرئنس ہے، پازیٹیو ایکسپیرئنس، دونوں چلے گا. رات آئے گی دن آئے گی، رات آئے گی دن آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپر فارمولا ہے زندگی کا، جس کو روزے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. سپر فارمولا ہے ہر ایک کے لیے، چاہے چھوٹا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، غریب آدمی ہو اور ویلدی آدمی ہو، کوئی بھی ہو. ہر ایک کی زندگی میں نگیٹو ایکسپیرئنس اور پازیٹیو ایکسپیرئنس دونوں چلے گا. کبھی ہیلتھ، کبھی بیماری،
کبھی خوشی کبھی غم، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی انکم کبھی لاس. یہ زندگی اسی کا نام ہے. تو کتنا بڑا یہ لیسن ہے جو روزے میں دیا جاتا ہے کہ اس کو نارمل طریقے سے لو. زندگی کی یہ جو زندگی کا یہ جو آسپیکٹ ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی حالات ہمیشہ نارمل نہیں رہتے. اس کو بہت ہی نارمل طریقے سے فیس کرنا، یہ سکھایا جاتا ہے آپ کو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. چاہے عبادت کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، سروس کا معاملہ ہو. تو اپنے آپ کو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹینشن فری بنانے کا سپر فارمولا یہ. لوگ ٹینشن میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ کچھ چیزیں جو آپ کی سمجھ سے نگیٹو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو آپ کی سمجھ سے انوانٹیڈ ہوتی ہیں، اس میں اس کا آپ کو تجربہ ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسپرٹ کے ساتھ لیں روزے کو تو آپ کو ٹینشن فری بنانے کا سپر فارمولا ہے یہ. سپر فارمولا. اور ایک بات میں اور بھی عرض کروں کہ مسلمان بہت زیادہ حلال حرام کرتے ہیں، ہر چیز کو شرعی مسئلہ بناتے ہیں. ہرگز یہ اسلام نہیں ہے. ہرگز یہ اسلام نہیں ہے. جیسے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ مندر میں گئے، وہاں پرساد ملا تو کیا کرے اس کو؟ میں نے کہا کھا لیجیے اس کو. خواہ اس کو حلال حلال کو پسند بناتے ہیں. ایک مسلم لیڈی گئی مسلم ہندو فیملی میں، تو ان کا وہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. میں کیا کروں؟ ان کا آپ بھی کر لیجیے. یہ سب میرے نزدیک روزے کا سبق ہے. کیوں اس کو آپ شرعی مسئلہ بنائیں؟ کیوں جائز ناجائز بنائیں؟ کیوں اس کو فتویٰ کا مسئلہ بنائیں؟ ہمارے علماء کو عادت ہو گئی ہے ہر بات کا فتویٰ. ایک حدیث ہے، یاد رکھیے، حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی ہر بات پر فتویٰ دے وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے. آج کل آپ کا جائے کسی دارالفتہ میں کوئی مسئلہ لے کر فوراً فتویٰ دے دیں گے. وہ مثلاً کسی سے آپ کیا کہیں کہ فلاں آدمی امام ہے اور پاجامہ اس کا نیچے رہتا ہے، ٹخنے سے نیچے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز، وہ فوراً فتویٰ دے دیں گے. بقول فتویٰ کیجیے، اس سے کہیے کہ نماز تو آپ نہیں پڑھتے ہو، امام کی نہیں. وہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کا پاجامہ نیچے ہے اونچا، اب پڑھ لیجیے نماز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ کا جو اسلام میں طریقہ ہے وہ ایک پہلو سے وہ ریلیجس چیز ہے، عبادت کی چیز ہے. دوسرے پہلو سے وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. پوری زندگی کا معاملہ ہے. آپ غور کیجیے کہ اگر اس طریقے سے آدمی روزے کو لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے، کتنی آسان ہو جائے. میں ایک صاحب رہتے ہیں امریکہ میں، وہ بہت خوش رہتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے واچ کیا کہ ان کا فارمولہ کیا ہے. تو فارمولہ یہ تھا کہ وہ اختلاف کو کبھی ایشو نہیں بناتے تھے، ڈفرینس کو ایشو بناتے نہیں تھے. کہتے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے.
مثلاً میں ان کے یہاں ٹھہرا تھا، تو ایک دن طے ہوا کہ کل صبح چلیں گے آؤٹنگ کے لیے، کوئی پارک میں جانے کے لیے. تو میں موڈ میں نہیں تھا صبح کو. وہ آئے تیار ہو کر، کہا کہ چلیے میں تیار ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی کچھ موڈ نہیں بن رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی تو رمضان فارمولہ ہے. دن کا وقت آیا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، کہا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. رات آئی تو کھانا کھایا آپ نے، تو کہا چلو بھی نہیں کھایا تب بھی ٹھیک ہے، کھایا تب بھی ٹھیک ہے. وہ بھی چلو یہ بھی ٹھیک ہے فارمولہ ہے. تو زندگی جو ہے، یاد رکھیے، کسی کی بھی اسموتھ حالات کسی کے ہوتے نہیں ہیں. اتار چڑھاؤ، اپ اینڈ ڈاؤن، نگیٹو پازیٹیو، یہ ہوتا رہتا ہے. تو ہر قسم کے ایکسپیرئنس کو نارمل طریقے سے لینا، یہی ہے رمضان کی اسپرٹ، یہی ہے صبر کی اسپرٹ. اب ایک اور چیز پر غور فرمائیے. آپ جانتے ہیں کہ آج 27ویں رات تھی. تو قرآن میں آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اترا رمضان میں. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب اترا قرآن تو وہ 27 رمضان تھی، رمضان کی 27 تاریخ تھی. اور اس کو کہا گیا ليلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جس رات کو قرآن اترا وہ 27 تاریخ تھی، اور وہ رات قرآن میں بتائی گئی لیلۃ القدر. اس کو لے کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 27 کو ہوتی ہے، لیکن حدیثوں میں اس کو متعین نہیں کیا گیا ہے، متعین نہیں کیا گیا. تو ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، وہ بھی بہت ہی میننگ فل حدیث ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں اعتکاف میں تھے رمضان کے آخری دنوں میں. تو ایک رات کو آپ نکلے مسجد سے باہر کچھ دور گئے، وہاں کچھ لوگ تھے، پھر واپس چلے گئے آپ مسجد میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا، یعنی ایگزیکٹ تاریخ کی کب پڑتی ہے شب قدر یا لیلۃ القدر. تو حدیث میں آتا ہے کہ فطلعہا رجلان من الانصار فرفعت. تو اسی وقت جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں، مدینے کے 2 مسلمان. تو علم اٹھا لیا گیا، علم اٹھا لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ہی بڑا سبق ہمیں دیا گیا. وہ یہ کہ ڈفرینس یا اختلاف یا کانفلکٹ، یہ سب سے بری چیز زندگی میں ہے. ہمیشہ آپ کانفلکٹ سے آپ کو بچنا ہے، ڈفرینس سے بچنا ہے. اگر آپ نہیں بچیں گے تو اللہ کی آئی ہوئی رحمت بھی واپس چلی جائے گی. اللہ کی آئی ہوئی رحمت، آئی ہوئی بلیسنگ واپس چلی جائے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دیکھیے زندگی میں اختلافات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. وہ تو امپاسبل ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جب ڈفرینس آئے تو اس کو اوائڈ کرو. یعنی کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو تو اس کو اوائڈ کرو، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اس کو زندگی میں ایکٹیو نہ بننے دو.
اگر آپ نے زندگی میں اس کو ایکٹیو بننے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے آئے گی، پہلے آپ افینڈ ہوں گے، پھر آپ نفرت کریں گے، پھر شدت آئے گی، پھر وائلنس آئے گا، یہاں تک کہ وار شروع ہو جائے گی. اس لیے زندگی کا ایک اصول بنا لیجیے کہ کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی ڈفرینس ہو، کوئی بھی کانفلکٹ کی سچویشن پیش آئے، اس کو ہم اوائڈ کریں گے، اس کو اب ایشو نہیں بنائیں گے. اس قسم کسی بات کو ایشو نہیں بنائیں گے، وہی یعنی اس کو نظر انداز کر دیں گے. نہیں تو اس کی پرائس بہت بہت ہیوی پرائس دینی پڑے گی، بہت ہیوی پرائس. یہ گھروں میں اسی پر طلاق ہوتا ہے، سوسائٹی میں اسی پر جھگڑے ہوتے ہیں، نیشنل لائف میں اسی پر وار ہوتی ہے. یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈفرینس کو ایشو بناتے ہیں، ڈفرینس کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں. تو گھروں میں طلاق، سوسائٹی میں آپس کی لڑائی، اور نیشنل لائف میں وار. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ڈفرینس کو، کانفلکٹ کو بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، ایشو نہ بننے دو اس کو. جسے میں نے ایک قصہ آپ کو سنایا تھا اس سے پہلے کہ حضرت خالد مسلم فوج کے جنرل تھے، بہت ہی بڑے فوج کے بہت ایکسپرٹ سمجھاتے تھے. وہ اس زمانے میں خلیفہ تھے حضرت عمر. حضرت عمر سے ان کا کچھ اختلاف پیدا ہو گیا. یعنی آج کل کے زبان میں جو بڑا فوجی افسر تھا، جو جنرل تھا، اس کا اختلاف پیدا ہوگا پرائم منسٹر سے. آج کل کی زبان میں یہ شکل بنی. تو کچھ لوگ آئے حضرت خالد کے پاس، لگے بڑھانے چڑھانے اس کو کہ آپ کی اتنی قربانیاں ہیں اور آپ کیسے خلیفہ ایسے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے سمپل جواب دے دیا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے خلیفہ سے کوئی شکایت نہیں. تو انہوں نے کہا تھا انی لا قاتل فی سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر، کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ خلیفہ کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو خلیفہ ایسے سوچے وہ سوچے، وہ ان کا کام ہے، میں تو اللہ کو خوش رکھنا ہے. تو بات وہیں کوئی ختم ہوئی کر دیا انہوں نے. تو دیکھیے کلیکٹیو لائف میں ہمیشہ ایسا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں رفٹ آئے گی، کوئی کانفلکٹ آئے گا، کوئی ڈفرینس آئے گا. یہ کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا. اس کو دن اندر ختم کر دیجیے، اس کو بڑھائی چڑھائی نہیں. جسے حضرت خالد دن اندر ختم کر دیا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ خلیفہ کے لیے کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. بس بات ختم ہو گئی. تو چاہے آپ کی فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، نیشنل لائف ہو، کہیں بھی آپ ہیں، ضرور ایسا ہوگا کہ آپ کو ڈفرینس آئے گی. یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ ایک لیڈر اگر اتنا زبردست اس کو الیکشن میں کامیابی ہو کہ ساری سیٹیں اسی کو مل جائے، وہ پرائم منسٹر بن جائے، تب بھی پارٹی سے اختلافات ہوں گے. پارٹی کے جو لیڈر ہیں، پارٹی کے جو دوسرے ممبر ہیں، تب بھی ہوگا. ایسا ہو چکا ہے اسی ملک میں کہ ایک لیڈر بہت بڑی میجارٹی سے جیتے اور انہوں نے حکومت بنائی. پارلیمنٹ میں انہیں ایبسولوٹ میجارٹی حاصل تھی، لیکن صرف 2.5 سال میں ان کی حکومت ختم ہو گئی. اسی انڈیا میں ایسا ہو چکا ہے. کیوں؟ ڈفرینس کو بڑھانا. ڈفرینس آیا تو وہیں اس کو بری کر دی، بری.
آپ کتنے ہی کچھ ہوں ڈفرینسز ضرور آئیں گے. خود رسول اللہ سے ڈفرینس آتا تھا, جو پیغمبر تھے. زندگی نام ہے ڈفرینسز میں جینے کا. زندگی نام ہے ڈفرینسز میں جینے کا. ڈفرینسز سے ٹکراؤ کرنا یہ زندگی نہیں ہے. تو اس حدیث میں جو میں نے بات سنائی آپ کو, اس میں یہ کتنا بڑا سبق ہے, کتنا بڑا سبق. پہلے جو بات میں نے کہی وہ انڈیویجول لائف کے لیے بہت بڑا سبق ہے. انڈیویجول لائف کے لیے کہ ہر اپ اینڈ ڈاؤن میں آپ نارمل طریقے سے رہیں. اور دوسرا اجتماعی زندگی میں ڈفرینسز آئیں تو اس کو آپ ایشو نہ بنائیں. یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں, یہ دونوں کے دونوں کا رمضان سے کی اسپرٹ میں شامل ہے. یہ دونوں دنیں آپ کے اندر آ جائیں تو پوری زندگی آپ کی سکھ کی زندگی بن گئی, ٹینشن فری زندگی بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اس وژڈم کو سیکھنا چاہیے. یہ وژڈم ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں ایک وژڈم سکھاتا ہے, یعنی زندگی کی ایک وژڈم. تو اس دنیا میں یاد رکھیے, سکسیس اس آدمی کے لیے ہے جو زندگی کو وژڈم کے ساتھ گزارنا جانے. اس دنیا میں سکسیسفل لائف پھر اس کی ہو سکتی ہے جو زندگی کی وژڈم کو جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کرے. اور جو آدمی وژڈم کو نہ جانے, زندگی کی وژڈم سے جو بے خبر ہو, تو وہ پریشان رہے گا, ٹینشن میں رہے گا. اس کا ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھیے, زندگی ایک ایسا ایکسپیرئنس ہے, اس میں کوئی بھی ایکسپیکٹڈ یا ان ایکسپیکٹڈ بات پیش آ سکتی ہے. یہ ہر ایک کے لیے, چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو یا کوئی بہت بڑا ویلدی آدمی ہو, کوئی بھی ہو. زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ جو چاہیں آپ وہی ہو. کبھی ایکسپیکٹڈ سچویشن پیش آئے گی, کبھی ایسی چیز کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس سے پہلے. یہ سب ہوگا, اس کے لیے تیار رہیے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا ہم نے اور آپ نے نہیں بنائی ہے. کسی اور کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم رہتے ہیں. اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نہ اپنے کو پیدا کیا, نہ سمندروں کو بنایا, نہ پہاڑوں کو بنایا, نہ سورج کو بنایا, نہ ہواؤں کو بنایا. کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں جس کو ہم نے بنایا ہو. کسی اور نے بنایا ہے, اس میں ہم آ کر رہ رہے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ اٹ اپیئرس دیٹ مین از strayed in a world that was not made for him. یعنی بھٹک کر آ گیا ہے اس دنیا میں. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دنیا کو ہم نے نہیں بنایا, بنانے والا کوئی اور ہے. ہم سے پوچھ کر بھی نہیں بنایا اس نے, بنانے والا نے ہم سے پوچھ کر نہیں بنایا. تو ہمیں تو ایڈجسٹ ہی کرنا ہے. ہم لڑیں تو کیسے لڑیں گے, کس سے لڑیں گے؟ کیا ہم سورج سے لڑیں گے, سمندر سے لڑیں گے, کیا ہم پہاڑوں سے لڑیں گے؟ تو لڑنا ہمارے بس میں نہیں.
ہمیں تو ایڈجسٹ ہی کرنا ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، تو صبر کو اگر آپ اس کے ڈیپر سینس میں لیں، ڈیپر سینس میں، تو کیا رمضان کا مہینہ زندگی کا سپر فارمولا دیتا ہے، سپر فارمولا. کامیابی کا فارمولا. تو آج میں یہی دو بات آپ کو کہوں گا کہ ایک تو یہ سیکھیے کہ زندگی میں پیشنس کے ساتھ رہنا ہے. لڑائی نہیں، پرووکیشن نہیں، ہیٹ نہیں، وائلنس نہیں، اس طرح رہنا ہے. یہی سکھ کا فارمولہ ہے، یہی ٹینشن فری زندگی کا فارمولہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی جینوین ریزن ہو، آپ کے پاس کوئی جینوین ریزن ہو، تب بھی آپ ٹکراؤ مت کیجیے. کیونکہ اگر ٹکراؤ کریں گے تو اللہ کی آئی ہوئی رحمت بھی لوٹ جائے گی. یہ کتنا بڑا رسک ہے. یاد رکھیے، یہ تو آئے فتح اللہ رضا میں انصار فروفت، تو کتنا بڑا رسک ہے یہ کہ ہم آپس میں، کہ ہم جیسے ہمارے ایک دعوتی مشن ہے، ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں، تو باہم کچھ کچھ کھٹپٹ بھی ہو جائے گی. اس کو ایشو بنائیں آپ، اس کھٹپٹ کو، تو آپ بہت بڑا رسک لیں گے. یعنی ہم جو دعوتی کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک ایسا کام ہے جو کلیکٹو ورک ہے، مل جل کر کرنا پڑتا ہے. تو مل جل کر کرنے کے دوران اگر اپنے ساتھی سے آپ کو کوئی بات ایسی پیش آ جائے جو آپ پسند نہ ہو، اس پر غصہ ہو جائیں، اس کو برا ماننے لگیں، تو آپ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. وہ رسک یہ ہے کہ اللہ کی بلیسنگ آئی ہوئی واپس چل جائے گی. وہ بلیسنگ آپ سے تعلق ہوا، دوسرے تعلق ہو، دونوں کا اس کا تعلق ہوگا. تو یہ آپ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ اللہ کی بلیسنگ آپ کو نہ ملے. کیونکہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر. یہاں جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کا مطلب ہے جو لوگ آپس میں مل جل کر رہے ہیں، جو افینڈ نہ ہو، غصہ نہ ہو، جو ڈفرینس کو نظر انداز کرنا جانے، اگنور کرنا جانے، تو ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. عید اللہ جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ ایک جماعت بنا لیا آپ نے، اس کا نام رکھ دیا جماعت، تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ مطلب نہیں اس کا. آپ کی بنائی ہوئی جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ رہے گا، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. وہ ایک اسپرٹ پر ہے اللہ کا ہاتھ. یعنی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں گے، اختلاف کو نہ اگنور کریں گے، سب کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے، کسی کو اپنا خلاف نہیں سمجھیں گے. تو جماعت کے اسپرٹ کے ساتھ رہنے کا سبق اس کے اندر ہے. جو لوگ جماعت کے اسپرٹ کے ساتھ رہیں گے ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو کیا آپ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ آپ کے سر سے ہٹ جائے؟ تو اللہ کی رحمت کو اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ دے آپ کا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو
بنانے ایسا کہ کسی کی بات پر آپ افیکٹ نہیں ہوگے، کسی پہ غصہ نہیں ہوگے. مطلب غصہ تو آتا ہے دل میں، لیکن اندر اندر اس کو ختم کر لینا. دیکھیے قرآن میں ہے کہ بل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کاظمین کماتے ہیں یہاں غصہ کو پی جانا. دیکھیے آیت میں یہ نہیں ہے کہ والفاقدین الغیظ، اس کا مطلب یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے اندر غصہ ہو نہیں، جو غصے سے خالی ہو. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. پی جانا کیا ہے؟ غصہ آیا، اندر اندر آپ نے مینیج کر لیا. غصہ تو آیا لیکن آپ نے اندر اندر مینیج کر لیا، اس کو آپ نے افیکٹو ہونے نہیں دیا. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ والفاقدین الغیظ، بلکہ یہ فرمایا کہ والکاظمین الغیظ. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ غصہ مفقود ہوتا ان کے اندر، غصہ ہوتا ہی نہیں ان کے اندر، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو مینیج کرتے ہیں اندر ہی اندر، افیکٹو بننے دیتے اس کو. تو یہ ہے زندگی کا فارمولہ. اگر آپ کو سکسیسفل زندگی گزارنا ہے تو اس فارمولے کے سوا کوئی اور آپشن آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں. یہاں تک کہ پیغمبر کا بھی آپشن نہیں. مثلاً دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں مدینے کے بارے میں کہ مدینے والوں نے آپ کو رونت ڈالا تھا، حتمہ الناس. مدینے کے بارے میں کہتی ہیں کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو رونت ڈالا تھا، حتمہ الناس، کہ آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی جس میں آپ نے ریئیکٹ کیا ہو، جس میں آپ نے غصہ دکھایا ہو ان باتوں پر. کچھ نہیں. وہی آپ وہی بن گئے، والکاظمین الغیظ بن گئے، غصے کو اندر اندر مینیج کر لیا. تو یہ بات کہ زندگی میں یعنی ان پلیزنٹ سچویشن پیش آتی ہے، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے، سب کے لیے، پیغمبر کے لیے بھی ہے. تو آپ کے لیے آپشن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ کو کوئی ان پلیزنٹ سچویشن پیش نہ آئے. یہ آپشن ہی نہیں ہے، یہ آپشن نہیں ہے. آپشن یہ ہے کہ آپ جب آپ کے دل میں نگیٹو تھاٹ آئیں، دل کے اندر جب غصہ آئے تو اندر اندر اس کو مینیج کریں. غصے کو پی جانے کے معنی کیا ہے؟ اندر اندر اس کو مینیج کرنا. یہ کرنا پڑے گا، ورنہ بہت بڑا رسک ہے زندگی کی ناکامی، ٹینشن میں جینا، اللہ کی رحمت سے محرومی. یہ سب رسک ہے. اگر ایسا نہ کرے آدمی تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک رسک ہے. رسک RISK، رسک. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی عقل دے، زندگی کی سمجھ دے، زندگی کی وژڈم دے. ہم یہ جانیں کہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے، خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے، اس کو ہمیں جانیں. اسی کا نام وژڈم ہے. تو میرا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میری پسند کے مطابق ہے تو بڑا اچھا ہے، نہیں ہے تو اس کو اللہ خانے میں ڈال دیتا ہوں.
اپنے سر نہیں رکھتا میں، اپنا سر کا بوجھ نہیں بناتا اس کو. میری پسند کے مطابق ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں پسند تو اللہ کا خالی، وہ جانے اور اللہ جانے. تو یہ بہت ہی سمپل فارمولہ ہے، بہت ہی سمپل فارمولہ ہے. تو میں اسی کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور جو باہر سن رہے ہیں ہماری باتوں کو، سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اسی سمپل فارمولہ کو پکڑ لیجیے. جو بات پیش آئی ہے وہ آپ کی پسند کے مطابق ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بس شکر کیجیے، بس شکر کیجیے. اور اگر آپ کی پسند کے خلاف ہے تب کیا کیجیے، اس کو اللہ کے کھانے میں ڈال دیجیے. کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، کسی نے آپ کو افینڈ کر دیا، تو کیا ہے، اللہ کے کھانے میں ڈالیے. یہ ہے فارمولہ زندگی کا، اور یہی سبق ہے میرے نزدیک رمضان کا. رمضان جو ہے وہ کوئی ایک سالانہ رسم کا نام نہیں ہے، اسی بات کے لیے اپنے کو ٹرین کرنے کا نام ہے. اور اس کو میں نے خلاصہ یہی کیا ہے، خلاصہ کہ آپ کی پسند کے مطابق ہے تو شکر، پسند کے مطابق نہیں ہے اللہ کھانے میں ڈالنا. ایک فارسی کے شاعر کا شعر ہے کہ سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بوشرا. یعنی میں اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ جانے وہ جانے، میرا کام ختم. تو زندگی کو یاد رکھیے ایک بہت ہی نازک امتحان ہے. اپنی عقل کو استعمال کیجیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوچیے، اور یہ فیصلہ کیجیے کہ آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے. رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن وہ پورے سال کی تربیت ہے، یہ سالانہ ٹریننگ ہے، پورے سال کی تربیت ہے. تو بہت زیادہ سوچنا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو عقل کے مطابق ڈھالنا ہے، قرآن سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. یہی امتحان ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا امتحان ہے، یہی مطلب ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس امتحان میں پورے اتریں، ہم اللہ کے کریشن پلان جو ہے اس کو جانیں اور اس کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.